السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ صلاۃ التسبیح میں تیسرا کلمہ کس وقت پڑھیں، کتنی تعداد میں پڑھیں؟ اگر بیچ میں تسبیحات پڑھنا بھول جائیں تو اس کا حل کیا ہے؟ تو یہ تمام ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، صلاۃ التسبیح اس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ التسبیح یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ، انسان نے ظاہراً کیے ہیں، چھپ کر کیے ہیں، جان بوجھ کے کیے ہیں، بھولے سے کیے ہیں، جو انسان کو یاد ہے، جو یاد نہیں ہے، یہ تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص صلاۃ التسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اسے بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو روزانہ پڑھا کرو یا ہفتے میں ایک دن پڑھا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اس کو مہینے میں ایک دن پڑھو، ایک دفعہ پڑھو، یا سال میں ایک دفعہ پڑھو۔ اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا جائے۔ تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ پہلے ہم نیت کا طریقہ جانیں گے۔ لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں آپ کا ارادہ ہے میں صلاۃ التسبیح نماز پڑھ رہا ہوں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، تو یہی دل کا ارادہ ہے۔ اور زبان سے اگر نیت کرنا چاہیں تو میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لیں گے۔ یعنی میں نیت کرتا ہوں، خواتین ہے تو میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کلمہ کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے، نیت باندھ لیں گے۔ اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر تک آپ یہ ان کلمات کو پڑھیں گے۔ اور 15 مرتبہ آپ یہ ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ سورت ملانے سے پہلے پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر رکوع میں چلے جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے۔ رکوع کی 3 تسبیحات سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ان کو پڑھنے کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ رکوع کی حالت میں پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ربنا لک الحمد کہیں گے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے میں تکبیر کہتے ہوئے چلے جائیں گے۔ سجدے کی 3 تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ جائیں گے 10 مرتبہ پڑھ کے، تو سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے۔ سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، تو یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا، یعنی 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہوگا، اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہوگا۔ 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، تو دوسری رکعت میں آپ تلاوت کرنے سے پہلے آپ 15 مرتبہ یہ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں گے، اور پھر آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، اور پھر اسی ترتیب سے رکوع سے پہلے 10 مرتبہ، رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر 15 مرتبہ، پھر سورۃ فاتحہ سورت، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ۔ اس طرح ہر رکعت میں یہی ترتیب ہوگی، اور اس طرح آپ پڑھیں گے۔ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوگا، اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، بیچ میں کبھی آپ تسبیحات بھول جاتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہوئے قیام کی حالت میں بھول گئے، یا رکوع میں بھول گئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھول گئے، کسی رکن میں آپ تسبیحات پڑھنا بھول گئے، تو آپ سجدہ صاحب نہیں کریں گے، کیونکہ سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کسی رکن میں بھولے ہیں تو آپ اگلے رکن میں
اس تعداد کو پورا کریں۔ فرض کریں آپ جو ہے رکوع کے اندر بھول گئے، آپ نے رکوع میں پڑھنی تھی اور رکوع میں جب پڑھنا بھول گئے، آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے، پھر آپ کو یاد آیا اور میں نے تسبیحات پڑھنی تھی، تو اب آپ کھڑے ہوئے، جب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ 20 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح آپ رکوع سے کھڑے ہوتے بھول گئے، رکوع سے کھڑے ہو کر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر 10 مرتبہ پڑھنا تھا، آپ بھول گئے، آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، تو سجدے میں یاد آیا کہ میں تو رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی تھی، میں نے بھول گیا، تو آپ سجدے میں جہاں 10 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ 20 مرتبہ پڑھ لیں گے، یعنی یہ جو بھولے ہیں وہ تعداد آپ اگلے رکن میں پوری کریں۔ تو اس طرح آپ جو ہے ایک رکعت میں 75 کا عدد پورا کریں گے، تو ایک رکن میں بھولے ہیں تو اگلے رکن میں اس کو جو ہے تسبیحات کی تعداد کو پورا کر لیا جائے، تو اس طرح آپ پڑھیں گے، سجدہ صاحب نہیں ہوگا۔ اب تسبیحات کا شمار کیسے کریں؟ تسبیحات جو ہے وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر شمار کرنا جائز نہیں ہے، اور زبان سے بھی گننا جائز نہیں ہے، اور شمار کیسے کریں؟ تو اس کا آسان طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو آپ جب تسبیحات پڑھ لیں تو اپنی ایک بار آپ نے پڑھ لی تو آپ شہادت کی انگلی کو یوں دبا دیں تھوڑا سا، پھر دوسری بار آپ نے تسبیح پڑھی، پھر بڑی انگلی کو دبا دیں، پھر تیسری بار آپ نے پڑھی تو بڑی انگلی کے ساتھ والی انگلی کو دبا دیں، پھر چوتھی بار پڑھی تو یہ چھوٹی انگلی آخری اس کو دبا دیں، پھر پانچویں بار پڑھی تو انگوٹھے کو دبا دیں، تو یہ آپ کا 5 کا عدد پورا ہوگا۔ آپ کی تعداد کا جو ہے اندازہ اس طرح لگائیں گے، پھر 5 مرتبہ ہو گئی، پھر دوبارہ آپ جو ہے شمار کریں گے 5 مرتبہ، پھر اسی طریقے سے پہلے شہادت کی انگلی کو دبائیں، پھر دوسری بار پڑھ کے بڑی انگلی کو، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، پھر چھوٹی انگلی، پھر پانچویں بار پڑھ کے جو ہے انگوٹھے کو دبا دیں، تو یہ آپ کا 10 مرتبہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب 15 مرتبہ پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد شہادت کی انگلی کو دبا دیں، پھر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد بڑی انگلی کو دبا دیں، پھر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد بڑی انگلی کے ساتھ والی انگلی کو دبائیں، پھر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد چھوٹی انگلی کو دبائیں، پھر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ انگوٹھے کو دبا دیں، تو یہ آپ کا 5 انگلیوں پر 15 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ شمار کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنی تسبیحات کا شمار کریں۔ رکوع کی حالت میں بھی اسی طرح آپ انگلی کو دبا کر جو ہے آپ اس طرح شمار کریں گے، اور سجدے میں بھی اسی طرح کریں، تو یہ تسبیحات کے شمار کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔